الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ہجری سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانیوں پہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا دو عظیم الشان قربانیاں، ایک خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی جو یکم محرم الحرام کی تاریخ کو ہوئی، اور دوسری ناقابل فراموش اور ایک عظیم الشان قربانی جو 10 محرم الحرام کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شہادت کی صورت میں رونما ہوئی۔ اسی طرح اس سال کا اختتام ہوتا ہے تو 10 ذی الحجہ کو پوری امت مسلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے کی قربانی کی یاد میں
اپنے اپنے مال کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، با حیا، با کردار، ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ مسلمان کے لیے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو صرف بیان کریں، ہم ان کے فضائل اور مناقب کا صرف تذکرہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کی صورت سے، ان کے کردار سے، ان کی حیات سے اور دنیا سے جانے کے انداز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ 10 محرم الحرام کل تھی، آج 11 محرم الحرام ہے۔ یہ دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی کا دن ہے، اور اس قربانی کے دن کو واقع کربلا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرات حسنین کون تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا نسبت تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا فضائل بیان کیے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں کہ جن کی پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرات حسنین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے بھی محبوب اور مقرب نواسے ہیں۔ اسی طرح یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور آپ کے چچزاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اور ان تمام میں سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونا وہ عظیم الشان نسبت ہے کہ پوری امت کے سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور ایک شخصیت جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہو، سارے اعمال ایک طرف، دیدار رسول ایک طرف، میں سمجھتا ہوں کہ دیدار رسول والے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب صرف اس شخصیت کو ملا ہے جس نے بیداری کی حالت میں، ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے۔ رشتہ داری کی نسبت تب مقام اور مرتبہ پاتی ہے جب اس کے ساتھ صحابیت کا مرتبہ بھی ہو، ورنہ رسول اللہ کے بڑے قریبی رشتہ دار بھی ایسے تھے کہ جو خونی رشتہ دار تھے لیکن صحابیت کا مقام نہ مل سکا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرات حسنین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نواسے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان مبارک کے اندر اذان دی، ورنہ میرے نبی نے اس سے ہٹ کے کبھی بھی اذان نہیں دی۔ اگر حضور کی زبان سے اذان سننے کا شرف کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ حضرات حسنین کو ہوا ہے۔ اذان دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، انہیں گھٹی دی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کسی نیک بزرگ شخصیت کے منہ سے کوئی چیز چبا کر نیک فالی کے طور پہ کہ اللہ پاک اسے بھی اس جیسا بنا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کو چبایا اور چبانے کے بعد ان شخصیات کے منہ کے اندر رکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، حرب کا معنی ہوتا ہے بہادر، حرب کا معنی ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑنے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی
تو نے بھی ٹھیک نام رکھا ہے لیکن میں اپنے نواسوں کا نام خود رکھوں گا۔ آپ نے حرب کو تبدیل کیا اور حرب کی جگہ حسن نام تجویز کیا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، جا کے کان میں اذان دی، اپنے منہ میں کھجور چبا کے منہ میں رکھی اور پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا میں نے نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے تبدیل فرمایا اور فرمایا نہیں علی، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کا نام بھی خود رکھوں گا۔ آپ نے نام تجویز فرمایا تو حسین نام تجویز فرمایا۔ 7واں دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ آپ نے 2 دمبے، ایک کی طرف سے 2 دمبے دوسرے کی طرف سے عقیقے کے طور پہ قربان کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میری سنت کو اپنانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اگر اسے اولاد کی نعمت دے اور وہ اولاد نرینہ ہو تو طریقہ یہ ہے پہلے اذان دو، پھر تحریک کرو، پھر نام رکھو، پھر عقیقہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال منڈوائے، سر منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر کے اپنے پیار کا، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی مودت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے جاتے تھے، اپنے ان دونوں جگر کے ٹکڑوں کو اٹھاتے، ایک کو ایک کندھے سے لگاتے، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگاتے، کبھی چومتے اور فرماتے کہ یہ تو میری دنیا کے پھول ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزرے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، حضور رک گئے اور رکنے کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ اندر دیکھا حضرات حسنین رو رہے تھے، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا اس وجہ سے رو رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ فاطمہ میرے ان بیٹوں کو نہ رلایا کر، یہ روتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کا دل دکھتا ہے، میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان اپنے جگر کے ٹکڑوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان سے محبت فرما لیجئے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے میرے اللہ تو اسے اپنے محبوب کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے اسے اپنا پیارا بنا دے، اللہ جو ان سے بغض رکھے اس نے گویا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ حضور تشریف لے گئے، گھر جا کے پوچھا حضرات حسنین کہاں ہیں؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حضور انہیں تو علی ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے اپنے نواسوں کے پاس پہنچ گئے، جا کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ نواسے ایک طرف بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پیارا جملہ فرمایا علی میرے ان پیاروں کو دھوپ سے بچانا، ان پہ دھوپ نہ لگنے دینا، انہیں گرمی کی تپش محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، حضور خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے 2 ننھے بچے، ایک 6 سال کا ایک 7 سال کا، یوں لڑکھڑاتے دونوں بھائی آ رہے ہیں، سرخ رنگ کے کرتے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سرخ رنگ کا کرتا ہو اور اس کے اندر محمد رسول اللہ کی جھلک ہو، عکس رسول ہو، نبی کا خون ہو، نبی کے نواسے ہوں، وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ آ رہے تھے، کبھی گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا، خطبہ وہیں پہ رکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، اپنے نواسوں کو اٹھایا، ایک دائیں کندھے پہ ہے اور ایک بائیں کندھے پہ ہے۔ آج کا خطبہ کتنا عظیم الشان خطبہ ہے، خطبہ دینے والے امام الانبیاء ہیں، خطبے کا مقام میرے نبی کی مسجد کا وہ حصہ ہے جسے حضور نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، اور خطبے کا مقام وہ جگہ ہے جسے منبر رسول کہا جاتا ہے۔ اور آج خطبے کی شان ہی نرالی ہے، ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک کندھے پہ حسین ہے، اور میرے آقا
आका खुतबा दे रहे हैं, खुतबा खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। मैंने कहा ना, अल्लाह का कुरान कहता है कि ये माल भी इंसान की आजमाइश है, ये औलाद भी इंसान को झंझोड़ देती है, इंसान को आजमा के रखती है, इंसान की बहुत बड़ी आजमाइश है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। किसी ने हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम अपने आप को तो जहन्नम की आग से बचा सकते हैं, औलाद तो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे बस में ना हो, वो गलत काम करे, वो जहन्नम में चली जाए, फिर हम क्या करें? हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दो जुमलों में जवाब दिया, फरमाया याद रखो उनकी तरबियत अच्छी करना, उनको तालीम अच्छी देना, ये तुमने काम किया, तुम बरीओ जिम्मा हो, तुमने उन्हें जहन्नम की आग से बचा दिया। अब अगर वो खुद छलांग लगाना चाहती है, अल्लाह के यहां तुमसे कोई बात पुरस नहीं होगी। अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत इनकी ऐसे हुई कि नबी की आगोश में हजरत अली के दस्ते शफकत के नीचे अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में इन्होंने अखलाक सीखा, इन्होंने किरदार सीखा, इन्होंने नबूवत का अंदाज सीखा, इन्होंने उसवे रसूल अकरम सीखा, इन्होंने न जाने क्या क्या सीखा। इतनी जबरदस्त तरबियत इनकी होती है। मस्जिद नबवी में एक बाबा जी आते जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं, बाबा जी को वुजू करना नहीं आता, उन्होंने पानी उठाया, उठा के पहले जोर से अपने चेहरे पे मारा, फिर अपने पांव पे मारा, फिर अपने बाजुओं पे मारा। बच्चे खेल रहे थे, कुर्बान जाऊं उन खिलाड़ियों पे और उस खेल पे कि खेलने वाले रसूलुल्लाह के नवासे और खेल का मैदान मस्जिद नबवी हो। खेल रहे थे, एक ने दूसरे की तरफ देखा, तरबियत इसे कहा जाता है। हंसे नहीं कि बाबा देखो इसकी उम्र देखो, अभी तक वुजू करना नहीं आता, बल्कि एक भाई ने दूसरे भाई से कहा आओ भैया आओ जरा बाबे को, इस नौ मुस्लिम सहाबी रसूल को वुजू का तरीका सिखाते हैं। छोटे ने पूछा भैया कैसे सिखाए? कहा ऐसा करो तुम बैठ के वुजू करना और साथ साथ मुझसे पूछते रहना कि मैंने सही किया कि गलत किया, मैं तुम्हारी ताईद करता रहूंगा, कहीं तरदीद करता रहूंगा, तुम वुजू मुकम्मल करना, मैं बोलता रहूंगा, बाबा जी वुजू सीख जाएंगे। एक तरफ बैठे, एक दूसरी तरफ बैठे और बैठ के एक ने वुजू किया, दूसरा साथ साथ बोलता रहा, यूं बाबा जी ने वुजू सीख लिया। उसके बाद बाबा जी ने सही वुजू किया। इसे खानदान नबूवत कहा जाता है, इसे अहले बैत रसूल कहा जाता है, इसे आले रसूल कहा जाता है कि जिसके खेल में भी सबक हो, जिसकी गुफ्तगू में मतानत हो, जिसका अखलाक करीमाना हो, जिसके रगो पैसे रसूलुल्लाह के दीन की झलक महसूस होती हो, इसे रसूलुल्लाह का खानदान कहा जाता है। बड़े हुए, एक भाई दूसरे से नाराज हो गया। हजरत हसन बड़े थे, हजरत हुसैन छोटे थे। हजरत हसन ने खत लिखा, कहा भैया तू मुझसे छोटा है, तेरा फर्ज बनता है कि तू मेरे पास आके माजरत कर, हम अपनी इस नाराजगी को खत्म करते हैं। छोटे भाई ने जवाब लिखा, कहा भैया मुझे आने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मैं पाँव नहीं सर के बल चल के आने को तैयार हूँ, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने नाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अगर दो मुसलमान आपस में नाराज हो, उनमें जो सुलह में पहल करेगा, पहल करने वाला 500 साल जन्नत में पहले दाखिल होगा। मैं नहीं चाहता मैं पहल करूं, मैं अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में चला जाऊं, मैं चाहता हूं मेरा भाई जन्नत में मुझसे पहले जाए। हजरत हसन दौड़ते हुए आए, अपने भाई को सीने से लगाया और कहा हाँ भैया तूने ठीक कहा, मैं 500 साल पहले तुझसे जन्नत में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आपने सजदा किया, सजदे में सर रखा, आपके नवासे आए, आके आपके ऊपर बैठ गए। हुजूर सजदे से सर उठाते हैं तो ये नीचे गिरते हैं, हुजूर हाथ से पकड़ के इन्हें नीचे छोड़ते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, फिर आके कमर पे सवार हो जाते हैं। किसी ने कहा
بچوں ہٹ جاؤ، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی کی عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے کیا کہا؟ کہا انہیں نہ روکو، انہیں نہ روکو، انہیں نہ روکو، یہ مجھے اتنے محبوب ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے میں یوں کہوں کہ میرے نواسوں پہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کمرے میں تشریف لاتے، اپنے بازوؤں پہ اور اپنے گھٹنوں پہ جھک جاتے، اوپر اپنے نواسوں کو بٹھاتے اور پورے کمرے کے اندر چکر لگاتے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی جب بچوں سے پیار آئے، اپنے بچوں پہ لاڈ آئے، انہیں کمر پہ بٹھا کے زندگی میں ایک مرتبہ کمرے کا چکر لگا لیا کرو، لاڈ بھی ہو جائے گا، رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنے محبوب ہیں، فرمایا میرے یہ نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار میرے یہ دو نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ پھر فرمایا دنیا میں ہر ایک کے پھول ہوتے ہیں جن کی وہ خوشبو سونگا کرتا ہے، ہاں میرے یہ دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے، میں بھی ان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ آپ اٹھا کے پیار کرتے اور فرماتے ہیں کہ حضور ایسے اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے۔ مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ساتھ اصحاب رسول کا ایک جھرمٹ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آگے دیکھا بچوں میں حضرات حسنین کھیل رہے ہیں، حسن ہے یا حسین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بچوں کے اندر چلے گئے اور اپنے نواسوں کو یوں ہنسانے لگے، یوں ہاتھ کر کے، وہ ادھر بھاگتے، اللہ کے نبی ادھر ہاتھ رکھتے، وہ ادھر بھاگتے، حضور ادھر ہاتھ رکھتے، بچے ہنس رہے ہیں، حضور ہنسا رہے ہیں اور پیچھے کھڑے نبی کے صحابہ مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو سکیڑا، بازوؤں کو سمیٹا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بازوؤں میں لیا، قریب کیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک ہاتھ یوں ٹھوڑی کے نیچے تھا، دوسرا ہاتھ سر کے اوپر تھا اور میرے نبی اپنے نواسوں کو چوم رہے تھے، اپنے نواسوں کے بوسے لے رہے تھے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ بڑا عظیم خاندان ہے، یہ میرے نبی کے نسبت والے، یہ میرے نبی کی تربیت والے، یہ میرے نبی کی گھر میں پرورش پانے والے۔ حضور کو ان سے پیار تھا۔ آپ نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی قسم انہیں اتنی محبت دی جسے حقیقت میں کہا جاتا ہے پلکوں پہ بٹھانا۔ صحابہ نے حضور کے خاندان کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھا، صحابہ نے حضور کے خاندان کو سر پہ بٹھا کے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں یہ دو صاحبزادے، یہ دو شہزادے بھی کھیل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پکڑ کے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھانے کے بعد فرمایا ابنا لعلی و شبہن لنبی، یہ بچے تو علی کے ہیں لیکن صورت محمد رسول اللہ کی ہے۔ ان کے چہرے میں مجھے حضور نظر آتے ہیں، ان کی گفتگو میں مجھے آقا نظر آتے ہیں، ان کی چال میں مجھے محمد الرسول اللہ چھلکتے نظر آتے ہیں۔ اور ہاں، کندھوں پہ اٹھانا نبی کی سنت تھی، کندھوں پہ اٹھایا صدیق اکبر نے، تعریف کرنا نبی کی سنت تھی، تعریف کی صدیق اکبر نے۔ محبت کا درس حضور نے دیا تھا، محبت کی صدیق اکبر نے۔ عقیدت کا درس حضور نے دیا تھا، عقیدت کا اظہار کیا صدیق اکبر نے۔ اس لیے کہ صدیق تو مصطفیٰ کا نقش قدم چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو رسول اللہ کا سایہ ہے، وہ تو رسول اللہ کا عکس کرم ہے، وہ تو رسول اللہ کا اسوہ ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی کا نمونہ ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، کندھے پہ حضرات حسنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرمایا اے سوار
اے سوار تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ جملے کو میرے نبی نے مکمل کیا، کہا عمر یہ نہ کہو کہ صرف سواری ہی اعلیٰ ہے، بلکہ دیکھو سوار کون ہے، سوار بھی تو سواروں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جسے خود نبی اپنا سوار کہے، جسے کندھے پہ لے کے حضور سواری کرائے، اسے حضرات حسنین کہا جاتا ہے۔ وہ میرے نبی کے لخت جگر ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، سالانہ وظیفے مقرر ہو رہے ہیں، وظیفے مقرر ہوئے، حضرات حسنین کی باری آئی۔ جو بدر والوں کا وظیفہ تھا وہ سب سے زیادہ تھا، وہ 5000 درہم سالانہ تھا، ایک سال کے 5000 درہم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس آئے، کہا ابا جی بدر میں تھا، یہ تو نہیں تھے، میرا وظیفہ کم ہے، ان کا وظیفہ زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے ایسا نہ کہنا، ایسا نہ کہنا، اگر تو نے ان کی برابری کرنی ہے تو جا ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ جا، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ جا، اور ان کی اماں جیسی اماں لے کے آ جا، ان کے خاندان جیسا خاندان لے کے آ جا۔ بیٹے نہ تیرا خاندان ان کے خاندان جیسا، نہ ان کا نانا تیرے نانے جیسا، نہ ان کی نانی تیری نانی جیسی، نہ ان کا گھر تیرے گھر جیسا۔ عبداللہ کبھی سوچ کے بھی ان کی برابری نہ کرنا، یہ بہت عظیم الشان لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ بدر والوں کے برابر وظیفہ مقرر کر کے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد بھی ہے، اکیلے نہیں دوہرے داماد ہیں، جنہیں زمین و آسمان پہ باحیا با کردار کا لقب ملا ہے، جن کی سخاوت کا چرچا فرش پہ بھی ہے عرش پہ بھی ہے، جنہیں حضور خود فرماتے ہیں عثمان خدا نہ خواستہ آج کے بعد تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے رب تعالیٰ تیرا گناہ بھی گناہ نہیں لکھے گا۔ جب عثمان ذو النورین محاصرے میں آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں صاحبزادوں کو تلواریں ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ بچوں تم علی کی اولاد ہو، تم نبی کا خون ہو، جاؤ عثمان چچا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اور تمہارے جیتے جی کوئی دشمن یہاں سے اندر نہیں جانا چاہیے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے سینہ تانا، پھر انہوں نے تلوار لہرائی، جب تک حضور کے یہ جگر کے ٹکڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ادھر دیکھ بھی سکتا۔ جب دشمن تنگ آ گیا تو دشمن نے دروازے نہیں بزدلوں کی طرح دروازے کے پچھواڑے کا انتخاب کیا، گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوئے، وہاں سے اندر کود گئے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، اندر سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آواز آئی، اندر سے شہادت کی آواز آئی، خون کے فواروں کی آواز آئی۔ پھر انہیں پتا چلا کہ ہمارے چچا کو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کے محاصرے میں رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان صاحبزادوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی امت، اے میرے نبی کی امت، اگر تم نے حضور کو دیکھنا ہو آؤ میرے ان بچوں کو دیکھ لو، سر سے لے کے سینے تک حضرت حسن حضور جیسے ہیں، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت حسین حضور جیسے ہیں۔ گویا حسن و حسین کو ملاؤ، جب حسنین بن جائے تو محمد الرسول اللہ کے عکس کرم کی تصویر بن جاتی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں صحابہ بھی پیارے ہیں، ہمیں اہل بیت بھی پیارے ہیں، ہمیں نبی سے بھی پیار ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار ہے، نبی سے منسوب ایک ذرے سے جہاں حضور نے قدم رکھے اس مٹی سے بھی پیار ہے، حضور کے سینے سے بھی پیار ہے، حضور کے پسینے سے بھی پیار ہے، حضور کی جماعت سے بھی پیار ہے، حضور کے خاندان سے بھی پیار ہے۔ ہم تقسیم کے قائل نہیں، ہم تفریق کے قائل نہیں، ہم نفرتیں بیان نہیں کرتے، ہم محبتیں بیان کرتے، ہم صرف بیان نہیں کرتے بلکہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے بچوں میں حسن بھی ہے، میرے بچوں میں حسین بھی ہے، میرے
بچوں میں علی بھی ہے، میرے بچوں میں ابو بکر بھی ہے، اور ابو بکر صدیق، حضرت علی کے بچوں میں ابو بکر بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں عمر بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں عثمان بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں عباس بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں حسن بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں حسین بھی ہے، حضرت علی کے بچوں میں محسن بھی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی یاریاں بھی تھی، رشتہ داریاں بھی تھی، محبت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک جنازہ ہوا، جنازے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے واپس آئے۔ جب واپس آ کے ایک جگہ پہ بیٹھے، حضرت حسین کے پاؤں یوں آگے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا رومال اتارا، اور رومال اتار کر پہلے حضرت حسین کے بدن سے گرد کو جھاڑا، جب گرد جھڑ گئی پھر اپنے رومال سے حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنا شروع کیا۔ جب پاؤں صاف کرنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان کیا کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نبی کے شاگرد ہیں، سارا وقت حضور کی دہلیز پہ گزار کے آدھا دین امت تک پہنچانے والے ہیں، آپ ابو ہریرہ ہیں، حدیثوں کے ماہر ہیں، سارے صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے جسم سے گرد اپنے رومال سے جھاڑ رہے ہیں، میرے پاؤں سے گرد اپنے رومال سے صاف کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے میں نے تیرے نانا کی یہ حدیث سنی ہے، میں نے تیرے نانا کے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تجھ سے محبت کر کے تیرے نانا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مجھے نبی بھی پیارے ہیں اور نبی کے پیارے بھی پیارے ہیں، نبی کے راج دلارے بھی مجھے پیارے ہیں۔ شام سے ایک وفد آ رہا، ایک شخص آ رہا ہے، پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا رکو، جب مدینہ پہنچنا مسجد نبوی میں جانا، ممبر اور روزہ رسول کے درمیان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، جا کے اس نوجوان کو میرا سلام عرض کرنا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنا، اے نوجوان، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میرے حق میں نجات کی دعا کر دو۔ اس آنے والے نے پوچھا امیر المومنین وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی بتا دو۔ کہنے لگے تو اس کے چہرے سے پہچان جائے گا، جو سب سے خوبصورت ہوگا، جو سب سے با اخلاق ہوگا، جو سب سے با کردار ہوگا، جسے بیٹھے ہوئے تو دیکھے گا، اس کی درس حدیث کو تو سنے گا، تجھے یوں لگے گا جیسے محمد رسول اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ ہاں اگر تو نام جاننا چاہتا ہے، اس کا نام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان میں آپس میں محبت ہی تھی، پیار تھا۔ 10 محرم الحرام میرے نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ امت کے لیے یہ واقعہ بڑا ہی دل خراش تھا۔ اس وقت جو تلواریں نکلی وہ پھر نیام میں نہیں گئی، جن کی شہادت پہ آسمان رویا، جن کی شہادت پہ زمین کا چپا چپا رویا۔ جب اہل بیت کا خون گرا، اللہ کی زمین بھی کانپ اٹھی، اللہ کا آسمان بھی کانپ اٹھا، اور ایک پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، شہادت وہ عظیم الشان منصب ہے، اللہ پاک اپنے دشمنوں کو نہیں اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ شہادت اتنی لذیذ چیز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرے اللہ، اگر مجھ محمد الرسول اللہ کی خواہش جاننا چاہتا ہے، ہاں میری چاہت یہ ہے میں تیرے رستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، حضور کی خواہش آپ کی تو پوری نہ ہو سکی، اللہ نے میرے نبی کی خواہش کو میرے نبی کے نواسے میں پورا کر کے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ شہداء جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ پوچھیں گے میرے شہیدوں بتاؤ کیا چاہیے؟ شہداء کہیں گے ربا تو نے اتنا دے دیا، ہم نے سوچا نہیں تھا۔ میرے اللہ اگر ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، میرے ربا بس ایک چیز چاہیے،
ایک چیز جب دنیا سے آ رہے تھے، جب شہید ہوئے، شہادت کے وقت جو لذت آئی تھی وہ جنت میں بھی نہیں آ رہی. ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم بار بار شہید ہو کے تیری جنت میں آنا چاہتے ہیں. شہادت کا منصب حضرت حسین نے پایا. اس حال میں دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، افرادی قوت بھی نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا. ہاں دو چیزیں تھی، پیشانی پہ رب کا سجدہ تھا، زبان پہ رب کا قرآن تھا. نہ نماز چھوڑی، نہ سجدہ چھوڑا، نہ تلاوت چھوڑی. دشمنوں نے پوچھا حسین آخری خواہش بتاؤ. کہا آخری خواہش یہ ہے میں گھوڑے سے اترتا ہوں، میری زبان پہ تلاوت ہوگی، میں 2 رکعت پڑھوں گا، جب میرا سر سجدے میں ہوگا میری گردن کاٹ دینا. آپ کی خواہش کو پورا کیا گیا. حضرت حسین کا سر سجدے میں تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا. بھلا حضرت حسین نے یہ خواہش کیوں کی؟ اس لیے کہ جب مومن بندہ، جیسے میں کہتا ہوں نا، ہم سارے نماز پڑھ رہے اس سجدے کی تلاش میں جہاں ہمیں رب نظر آ جائے، رب کے قدم نظر آ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہے تھے. آپ نے کہا میں ایسے جانا چاہتا ہوں میرا سر سجدے میں ہو، اللہ کے قدم ہو اور میں رب کے قدموں میں سر رکھ کے دنیا سے چلا جاؤں. اور شہادت کے وقت شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو سوئی چبھونے سے یا مچھر کاٹنے سے ہوتی ہے. میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، نبی کا خاندان خون بہا گیا لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹا. مشکلیں ضرور آئیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. تکلیفیں ضرور آئیں، رب کا قرآن نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، ان کا تذکرہ بھی کریں، ان کے فضائل بھی بیان کریں، ان کے مناقب بھی بیان کریں، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے ان کے نقش قدم کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ان کے نقش قدم کا اتباع کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.